بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کا واقعہ۔ محترم دوستو، قرہ ارض پر عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ کعبہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا گھر زمین پر کب اور کیسے تعمیر کیا گیا، اور جب بیت اللہ اس جگہ پر موجود نہیں تھا تو اس وقت اس کی جگہ کیا تھا؟ سب سے پہلے کس نے اس گھر کو بنایا اور اس کا طواف کیا؟ کس پیغمبر نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اور آج تک کتنی مرتبہ کعبہ کی تعمیر کی گئی؟ اور ابھی جو موجودہ تعمیر ہے وہ کس شخصیت نے بنائی تھی، اور کس بادشاہ نے سب سے پہلے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا تھا؟ اور یہ بھی کہ کعبہ شریف کے پردوں کو آگ کس نے لگائی تھی؟ محترم دوستو، خانہ کعبہ کے بارے میں مکمل اور مستند حقائق اب آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے۔ آپ سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، سب سے پہلے کعبہ کی تعمیر کی سعادت فرشتوں کو نصیب ہوئی۔ اس حوالے سے امام زین العابدین کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ایک شخص نے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا یہ کہ کعبہ کیا ہے اور اس کا طواف کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ آپ کے ارشاد گرامی کا خلاصہ یہ ہے کہ جب فرشتوں نے جناب باری تعالیٰ میں انسانوں کے بارے میں گزارش کی تو انہیں فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ انہوں نے سوچا کہ ہمیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، ممکن ہے مالک ناراض ہو گیا ہو۔ اس تصور سے ان کی جان نکلی جاتی تھی۔ انہوں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے عرش ہلا کر طواف کرنا شروع کر دیا۔ یہ وارفتگی شوق کا اظہار تھا۔ رب کریم کی رحمت نے انہیں نوازا اور عرش کی سیدھ میں نیچے 7ویں آسمان پر ایک گھر پیدا فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا اس گھر کا طواف کرو۔ بس فرشتوں نے اس گھر کا طواف شروع کر دیا۔ اس گھر کا نام البیت المعمور رکھا گیا۔ سورہ طور میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اس کعبہ معظمہ کو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور وہ عمارت طوفان نوح علیہ السلام تک قائم رہی۔ طوفان میں وہ عمارت تو منہدم ہو گئی، مگر حجر اسود کو جبریل علیہ السلام نے جبل ابو قیس قریب ہے کعبہ شریف میں وہاں حفاظت رکھ دیا تھا۔ طوفان کے ختم ہونے کے بعد کعبہ مکرمہ کے مقام پر ایک سرخ رنگ کا ٹیلہ نمودار ہو گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ کے بیٹوں نے چند پتھر جمع کر کے مکان تعمیر کیا۔ انہی بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ ملا کر کعبہ مکرمہ کو بنایا۔ جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کام کرتے تھے وہ ابھی تک وہاں موجود ہے، جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں کعبہ کی تعمیر کا واقعہ کچھ یوں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مکہ میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے آتے رہتے تھے۔ ایک روز آئے تو ان سے کہا، اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس مقام پر اللہ کا گھر تعمیر کرنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً کہا، میں حاضر ہوں۔ اس طرح انہوں نے کھدائی شروع کی۔ ایسے میں انہیں شیث علیہ السلام کی تعمیر کے آثار نظر آئے۔ انہوں نے اس پر تعمیر شروع کر دی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے فرشتوں والی بنیادوں کے آثار بھی دیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کے دنوں میں جب مکہ کے قریش نے کعبہ کی تعمیر نئے سرے سے شروع کی تو انہوں نے اس کی بنیادوں کو گہرا کرنا چاہا۔ وہ کھدائی کرتے ان سب سے پتھروں تک پہنچ گئے جو پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے ان پتھروں کو نکالنا چاہا۔ ایک شخص نے کھدائی کے ذریعے ایک پتھر کو باہر نکالا تھا۔ اس کے نیچے سے اتنا نور نکلنے لگا کہ قریب تھا کہ وہ شخص اندھا ہو جاتا۔ پھر پتھر خود بخود نیچے جا گرا اور اپنی جگہ پر جم گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے ان پتھروں کو ہاتھ نہ لگایا اور تعمیر شروع کر دی۔
قرآن مجید میں تعمیر کعبہ اور بیت اللہ کا ذکر اس طرح آیا ہے، اور ہم نے بیت اللہ کے مقام میں ابراہیم کی جگہ دی اور فرمایا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا اور میرے گھر کو طواف، قیام اور رکوع کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا۔ بے شک لوگوں کے لیے جو پہلا گھر تعمیر کیا گیا وہ مکہ میں ہے، وہ جہاں والوں کے لیے برکت اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں، مثلا مقام ابراہیم، تو جو کوئی حرم میں داخل ہوگا وہ امن میں آ جائے گا۔ اور فرمایا اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم کو اس کے پروردگار نے کئی باتوں کے ذریعے آزمایا، ان میں پورے اترے تو اللہ نے فرمایا میں آپ کو تمام لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اے میرے رب، میری اولاد میں سے بھی امام بنائیے۔ جواب میں اللہ نے فرمایا میرا امامت کا وعدہ ظالم لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو ثواب اور امن کی جگہ بنا دیا اور لوگوں نے مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیا۔ ہم نے ابراہیم کو حکم دیا کہ میرے گھر کو طواف، اعتکاف، رکوع اور سجود کے لیے پاک رکھو، اور وہ وقت بھی یاد رکھو جب ابراہیم نے دعا کی اے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے مومن بندوں کو پھلوں کا رزق عطا کر۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے اے ہمارے رب، ہماری محنت کو قبول فرما، تو دعا قبول کرنے والا، سننے والا، جاننے والا ہے، اور ہمیں اپنا فرما بردار بنا، ہماری اولاد میں سے بھی ایک فرما بردار گروہ بنا، اور ہمیں عبادت کا طریقہ سکھا اور ہم پر رجوع فرما، کیونکہ تو ہی توبہ قبول کرنے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ان لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیت کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے، انہیں پاک کرے، یقیناً تو غالب حکمت والا ہے۔ تعمیر کے دوران جب ابراہیم علیہ السلام اس مقام پر پہنچے جہاں آج حجرہ اسود ہے تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک سفید پتھر بھیجا۔ حدیث میں ہے کہ یہ پتھر نہایت سفید تھا، اب سیاہ ہو گیا ہے۔ انسانوں کی غلطیاں اس کے سیاہ ہونے کا سبب بنیں۔ جب دیواریں انسانی قدر کے برابر ہو گئیں تو اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لے آئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوئے، وہ ننگے پاؤں تھے۔ اسی وقت پتھر پگھل گیا، ان کے پاؤں اس کے اندر کس قدر دھنس گئے، پتھر پر ان کے پیروں کے نشان آ گئے۔ اس پتھر کو آج مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کعبے کی تعمیر کے کچھ عرصے بعد ایک پہاڑی کے نالے کے پانی کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی عمارت بھی گر گئی تو قبیلہ جرم نے اسے جوں کا توں پھر سے بنایا۔ قبیلہ جرم کی بنائی ہوئی عمارت بھی گر گئی۔ پھر قوم عمالی کے قبیلہ بنی عمیر نے تعمیر کیا۔ قبیلہ بنی عمیر کے بعد قصہ بن کلاب نے اسے بنایا اور اس پر غلاف سیاہ ڈالا۔ یہ عمارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 برس کی عمر تک قائم رہی۔ اس وقت ایک عورت پردہ کے پاس کھڑی ہوئی خود بخود جلا رہی تھی کہ پردے میں آگ لگ گئی اور وہ تمام عمارت جل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں کعبے کی تعمیر کو یوں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال ہوئی تو مکہ میں زبردست سیلاب آیا۔ قریش نے سیلاب سے محفوظ رہنے کے لیے ایک بند بنا رکھا تھا، مگر سیلاب اس قدر زبردست تھا کہ بند ٹوٹ کر کعبے میں پانی داخل ہو گیا۔ پانی جمع ہونے کی وجہ سے کعبے کی دیواروں میں شگاف پڑ گیا، اور اس سے پہلے ایک مرتبہ یہ دیوار آگ لگ جانے کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھی۔ اور یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ ایک مرتبہ کوئی عورت کعبے کو دھونی دے رہی تھی کہ اس آگ میں سے ایک چنگاری اڑ کر کعبے کی پردوں تک پہنچ گئی۔
اس سے پردوں کو آگ لگ گئی اور دیواریں تک جل گئیں۔ اس طرح دیواریں بہت کمزور ہو گئی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ سیلاب نے ان کو کمزور دیواروں میں شگاف کر دیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی جو دیواریں اٹھائی تھیں وہ 9 گز اونچی تھیں۔ ان پر چھت نہیں تھی۔ لوگ کعبے کے لیے خیرات وغیرہ لاتے تھے۔ یہ نذرانے، کپڑے اور خوشبوئیں وغیرہ ہوتی تھیں۔ کعبے کے اندر جو کنواں تھا یہ سب نذرانے اس کنویں میں ڈال دیے جاتے تھے۔ کنواں اندرونی حصے میں دائیں طرف تھا۔ اس کو کعبے کا خزانہ کہا جاتا تھا۔ کعبے کے خزانے کو ایک مرتبہ ایک چور نے چرانے کی کوشش کی۔ چور کنویں میں مر گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے ایک سانپ کو مقرر کر دیا۔ یہ سانپ کنویں کی منڈیر پر بیٹھا رہتا تھا، کسی کو خزانے کے نزدیک نہیں آنے دیتا تھا۔ قریش بھی اس سے خوفزدہ رہتے تھے۔ اب جب کہ کعبے کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے اور نئے سرے سے اس کی تعمیر کا مسئلہ پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کو بھیجا۔ وہ سانپ کو اٹھا کر لے گیا۔ یہ دیکھ کر قریش کے لوگ بہت خوش ہوئے۔ اب انہوں نے نئے سرے سے کعبے کی تعمیر کا فیصلہ کر لیا اور پروگرام بنایا کہ بنیادیں مضبوط بنا کر دیواروں کو زیادہ اونچا اٹھایا جائے۔ اس طرح دروازے کو بھی اونچا کر دیا جائے گا تاکہ کعبے میں کوئی داخل نہ ہو، صرف وہی شخص داخل ہو جسے وہ اجازت دے۔ اب انہوں نے پتھر جمع کیے۔ ہر قبیلہ اپنے حصے کے پتھر الگ جمع کر رہا تھا۔ چندہ بھی جمع کیا گیا۔ چندے میں انہوں نے پاک کمائی دی، ناپاک کمائی نہیں دی۔ مثلاً طوائفوں کی آمدنی، سود کی کمائی، دوسروں کا مال غصب کر کے حاصل کی گئی دولت چندے میں نہیں دی۔ پاک کمائی انہوں نے بلا وجہ نہیں دی تھی۔ ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا جس سے وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اس کام میں صرف پاک کمائی لگائی جائے گی۔ وہ واقعہ یوں تھا کہ ایک قریش سردار ابو وہب عمر بن عابد نے جب یہ کام شروع کرنے کے لیے ایک پتھر اٹھایا تو پتھر اس کے ہاتھ سے نکل کر پھر اس جگہ پہنچ گیا جہاں سے اسے اٹھایا گیا تھا۔ اس پر قریش حیران و پریشان ہوئے۔ آخر خود وہب کھڑا ہوا اور بولا، اے گروہ قریش، کعبے کی بنیادوں میں سوائے پاک مال کے ایک دوسرا مال شامل مت کرنا۔ بیت اللہ کی تعمیر میں کسی بدکار عورت کی کمائی، سود کی کمائی یا زبردستی حاصل کی گئی دولت ہرگز شامل نہ کرنا۔ یہ وہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا ماموں تھا اور اپنی قوم میں ایک شریف آدمی تھا۔ جب قریش کے لوگ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے پتھر ڈھو رہے تھے تو ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر ڈھونے میں شریک تھے۔ آپ پتھر اپنی گردن پر رکھ کر لا رہے تھے۔ تعمیر شروع کرنے سے پہلے قریش کے لوگوں نے خوف محسوس کیا کہ دیواریں گرانے سے کہیں ان پر ایک سردار ولید بن مغیرہ نے کہا، کعبے کی دیواریں گرانے سے تمہارا ارادہ اصلاح اور مرمت کا ہے یا اس کو خراب کرنے کا؟ جواب میں لوگوں نے کہا، ظاہر ہے کہ ہم تو مرمت اور اصلاح چاہتے ہیں۔ یہ سن کر ولید نے کہا، تب پھر سمجھو اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والوں کو برباد نہیں کرتا۔ پھر ولید گرانے کی ابتدا کی، لیکن اس نے بھی صرف ایک حصہ ہی گرایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان پر کوئی تباہی تو نہیں آتی۔ جب وہ رات خیریت سے گزر گئی تب دوسرے دن سب لوگ اس کے ساتھ شریک ہو گئے اور پوری عمارت گرا دی، یہاں تک کہ اس کی بنیاد تک پہنچ گئے۔ یہ بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کی رکھی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیادوں میں سبز رنگ کے پتھر رکھے تھے۔ یہ پتھر اونٹ کے کوہان کی طرح کے تھے اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کے لیے ان کو توڑنا بہت مشکل کام ثابت ہوا۔ دائیں کونے کے نیچے سے قریش کو ایک تحریر ملی۔ وہ تحریر سریانی زبان میں لکھی ہوئی تھی۔ انہیں سریانی زبان نہیں آتی تھی۔ آخر ایک یہودی کو تلاش کر کے لایا گیا۔ اس نے وہ تحریر پڑھ کر انہیں سنائی۔ تحریر یہ تھی، میں اللہ ہوں،
مکہ کا مالک جس کو میں نے اس دن پیدا کیا جس دن میں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ اس دن میں نے سورج اور چاند بنائے، میں نے اس کو یعنی مکہ کو 7 فرشتوں کے ذریعے گھیر دیا، جس کی عظمت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک اس کے دونوں طرف پہاڑ موجود ہیں۔ ان پہاڑوں سے مراد ایک تو ابو قیس پہاڑ ہے جو کہ صفا پہاڑی کے سامنے، اور دوسرا کہ کان پہاڑ ہے جو مکہ کے قریب ہے اور اس کا رخ ابو قیس پہاڑ کی طرف ہے، اور یہ شہر اپنے باشندوں کے لیے پانی اور دودھ کے لحاظ سے بہت بابرکت اور نفع والا ہے۔ یہ پہلی تحریر تھی۔ دوسری مقام ابراہیم سے ملی، اس میں لکھا تھا مکہ اللہ تعالیٰ کا محترم اور معظم شہر ہے، اس کا رزق 3 راستوں سے اس میں آتا ہے۔ یہاں 3 راستوں سے مراد قریش کے 3 تجارتی راستے ہیں، ان راستوں سے قافلے آتے جاتے تھے۔ تیسری تحریر اس سے کچھ فاصلے سے ملی، اس میں لکھا تھا جو بلائی بوئے گا لوگ اس پر رشک کریں گے، یعنی اس جیسا بننے کی کوشش کریں گے، اور جو شخص رسوائی بوئے گا وہ رسوائی اور ندامت پائے گا۔ تم برائیاں کار کے بلائی کی اس آس لگاتے ہو، ہاں یہ ایسا ہی ہے جیسے کیکر یعنی کانٹے دار درخت میں کوئی انگور تلاش کرے۔ یہ تحریر کعبے کے اندر پتھر پر کھودی ہوئی ملی۔ کعبے کی تعمیر کے سلسلے میں قریش کو پتھروں کے علاوہ لکڑی کی بھی ضرورت تھی، چھت اور دیواروں میں لکڑی کی ضرورت تھی۔ لکڑی کا مسئلہ اس طرح حل ہوا کہ ایک جہاز عرب کے ساحل سے آ کر ٹکرایا۔ آج اس مقام کو جدہ کا ساحل کہا جاتا ہے۔ یہ پہلے مکہ کا ساحل کہلاتا تھا، اس لیے کہ مکہ کا قریب ترین ساحل یہی تھا۔ ساحل سے ٹکرا کر جہاز ٹوٹ گیا۔ وہ جہاز کسی رومی تاجر کا تھا۔ اس جہاز میں شاہ روم کے لیے سنگ مرمر، لکڑی اور لوہے کا سامان لے جایا جا رہا تھا۔ قریش کو اس جہاز کے بارے میں پتہ چلا تو یہ لوگ وہاں پہنچے اور ان لوگوں سے لکڑی خرید لی۔ اس طرح چھت کی تعمیر میں اس لکڑی کو استعمال کیا گیا۔ آخر کعبہ کی تعمیر کا کام حجر اسود تک پہنچ گیا۔ اب یہاں ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ حجر اسود کون اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھے گا؟ ہر قبیلہ یہ فضیلت خود حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہ جھگڑا اس حد تک بڑھا کہ مرنے مارنے تک نوبت آ گئی، لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے میں تل گئے۔ قبیلہ عبدالدار نے تو قبیلہ عادی کے ساتھ مل کر ایک برتن میں خون بھرا اور اس میں اپنے ہاتھ ڈبو کر کہا کہ حجر اسود ہم رکھیں گے۔ اس طرح دوسرے قبیلے بھی اڑ گئے، تلواریں نیاموں سے نکل آئیں۔ آخر وہ سب بیت اللہ میں جمع ہوئے۔ ان لوگوں میں ابو امیہ بن مغیرہ بھی شامل تھے، اس کا اصل نام حذیفہ تھا۔ قریش کے پورے قبیلے میں سب سے زیادہ عمر والا تھا۔ یہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ تھا۔ قریش کے انتہائی شریف لوگوں میں سے تھا۔ مسافروں کو سفر سامان اور کھانا وغیرہ دینے کے سلسلے میں بہت مشہور تھا۔ جب کبھی سفر کرتا تو اپنے ساتھیوں کے کھانے پینے کا سامان خود کرتا تھا۔ اس وقت اس شدید جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اس نے ایک حل پیش کیا۔ اس نے سب سے کہا کہ اے قریش کے لوگوں، اپنا جھگڑا ختم کرنے کے لیے تم یوں کرو کہ حرم کی صفا نامی دروازے سے جو شخص سب سے پہلے داخل ہو اس سے فیصلہ کروا لو، وہ تمہارے درمیان جو فیصلہ کرے وہ سب اس کو مان لیں۔ یہ تجویز سب نے مان لی۔ آج اس دروازے کو باب السلام کہا جاتا ہے۔ یہ رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیان ایسے کے سامنے ہے۔ اللہ کی قدرت کے اس دروازے سے سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ قریش نے جیسے ہی آپ کو دیکھا پکار اٹھے، یہ تو امین ہے، یہ تو محمد ہیں، ہم ان پر راضی ہیں۔ ان کے ایسا کہنے کی وجہ یہ تھی کہ قریش اپنے آپس کے جھگڑوں کے فیصلے آپ سے کرایا کرتے تھے، آپ کسی کی بے جا حمایت نہیں کرتے تھے۔
نہ بلا وجہ کسی کی مخالفت کرتے تھے۔ پھر ان لوگوں نے اپنے جھگڑے کی تفصیل آپ کو سنا دی۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک چادر لے آؤ۔ وہ لوگ چادر لے آئے۔ آپ نے اس چادر کو بچھایا اور اپنے دست مبارک سے حجرہ اسود کو اٹھا کر اس چادر پر رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، ہر قبیلے کے لوگ اس چادر کا ایک ایک کنارہ پکڑ لیں، سب مل کر اس کو اٹھائیں۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، چادر کو اٹھائے ہوئے اس مقام تک آ گئے جہاں حجرہ اسود کو رکھنا تھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ رکھنا چاہا، لیکن عین اس وقت ایک نجدی شخص آگے بڑھا اور تیز آواز میں بولا، بڑے تعجب کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے کم عمر نوجوان کو اپنا رہنما بنا لیا، اس کی عزت افزائی میں لگ گئے، اور یاد رکھو یہ شخص سب کو گروہوں میں تقسیم کر دے گا، تم لوگوں کو پارا پارا کر دے گا۔ قریب تھا کہ لوگوں میں اس کی باتوں سے ایک بار پھر جھگڑا ہو جائے، لیکن پھر خود ہی انہوں نے محسوس کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا وہ لڑانے والا نہیں، لڑائی ختم کرنے والا ہے۔ چنانچہ حجرہ اسود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ مورخوں نے لکھا کہ یہ نجدی شخص دراصل ابلیس تھا، جو اس موقع پر انسانی شکل میں آیا تھا۔ اہل قریش کے کعبہ کے بنانے کے بعد کعبہ کی وہی صورت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک قائم رہی، یعنی دائرہ مطاف ہی حد حرم تھا اور آمد و رفت باب شیبہ سے ہوتی تھی، جیسے باب السلام کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 ہجری میں مطاف کے ارد گرد کے مکان لوگوں سے مول لے کر سین بڑھا دیا اور اس کے ارد گرد آدم کے برابر دیوار کھڑی کر دی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں اور مکان خرید کر سین کو اور بھی کشادہ کیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد میں بدستور قدیم خانہ کعبہ کو بنایا اور عتیم کی زمین کو پھر اندر لے لیا اور 2 دروازے زمین کے برابر بنا کر برد کو اندر سے نکال دیا۔ یہ عمارت تیار ہو چکی ہے اور حرم کے ارد گرد کے مکان خرید کے مسجد الحرام میں شامل کر لیے گئے۔ اس کے بعد بنو امیہ کا دور ہوا تو حجاج بن یوسف کے نائب عبد الملک بن مروان نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت کو ناپسند کرتے ہوئے دوبارہ قریش کی طرز پر بنا دیا۔ مشرق کی طرف صرف ایک دروازہ رکھا اور اندر سے دروازہ اونچا کر دیا اور چھت اور دیوار ساج کی لکڑی کے بنائے اور عتیم کی زمین کو باہر کر دیا۔ یہ تعمیر ہوئی۔ پھر ولید بن عبد الملک نے سین کو بڑھا دیا اور اس کی تعمیر ختم ہوئی۔ پھر یہ تعمیر حجاج بن یوسف کے عہد سے سلطان مراد خان بن احمد خان سلطان روم کے عہد تک قائم رہی۔ پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر عثمانی سلطنت سلطان مراد خان نے کرائی۔ مراد خان کی وصال کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر و توسیع عثمانی سلاطین کے دور میں ہوتی رہی۔ پھر عثمانی سلاطین کے بعد تعمیر کا کام بنو سعود نے کیا، اور سعودی حکومت نے حاجیوں کی زیادتی کے سبب خانہ کعبہ کے ارد گرد زمین کو مزید کشادہ کیا، اور ضرورت کے تحت اب بھی تعمیری کام ہوتا رہتا ہے۔ آئیں دوستو، اب ہم غلاف کعبہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ روایت میں آیا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 220 برس قبل یمن کے بادشاہ اسد نے خواب میں دیکھا کہ وہ کعبہ شریف پر غلاف چڑھا رہا ہے۔ یہ خواب اس نے کئی مرتبہ دیکھا۔ ایک جنگ سے واپسی پر وہ مکہ مکرمہ سے گزرا تو اسے اپنا خواب
یاد آیا، چنانچہ اس نے یمن سے قیمتی کپڑے کا غلاف بنا کر کعبہ پر چڑھایا۔ اسد نے پہلی بار کعبے کے دروازے کے لیے ایک تالا اور چابی بنوائی۔ شاہ اسد کے بعد یمن کے ہر بادشاہ نے یہ سعادت حاصل کی اور ہر بادشاہ نے کعبہ شریف کے لیے غلاف بنوایا۔ مورخین کی نظر میں یہ واقعہ اس لیے زیادہ درست ہے کہ ایک بار کچھ لوگوں نے اسد نامی بادشاہ کو برا بھلا کہہ رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسد عمیری کو برا نہ کہو کیونکہ اس نے کعبہ پر غلاف چڑھایا تھا۔ یہ غلاف سرخ دھاری دار یمنی کپڑے سے بنایا گیا تھا۔ قریش مکہ ہر سال 10 محرم کو کعبے کا غلاف بدلتے تھے۔ اس دن وہ احترام کی خاطر روزہ بھی رکھتے تھے۔ سن 1346 ہجری میں سعودی عرب کے بانی شاہ عبدالعزیز ال سعود نے غلاف کعبہ کے لیے الگ سے ایک ادارہ اور کارخانہ قائم کرنے کا حکم دیا۔ غلاف کعبہ کی نگرانی وزیر خزانہ عبداللہ بن سلمان کو سپرد کی گئی۔ ان کے دور میں سال میں 3 بار غلاف کعبہ تبدیل ہوئے۔ خانہ کعبہ کا بیرونی غلاف یعنی کہ قصبہ ہر سال 9 ذی الحج کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ یہ ریشم، کاٹن اور سونے چاندی کے تاروں سے تیار کیا جاتا ہے۔ قصبہ کی بلندی 14 میٹر ہوتی ہے۔ اوپر کی ایک تہائی حصے میں بیلٹ موجود ہوتی ہے جس کی چوڑائی 95 سینٹی میٹر اور لمبائی 47 میٹر ہوتی ہے۔ بیلٹ کے نیچے آیات قرآنی موجود ہوتی ہیں۔ یہ تمام علیحدہ فریموں میں تحریر ہوتی ہیں۔ درمیانی خلاؤں کو بیچ قندیل کی شکل کے اندر یا حیّ یا قیوم، یا رحمان یا رحیم، الحمدللہ رب العالمین تحریر ہوتا ہے۔ بیلٹ پر بہت نمایاں طور پر کڑھائی کی جاتی ہے اور یہ چاندی کے تاروں سے بھری ہوتی ہے جس پر سونے کا پانی چڑھا ہوتا ہے اور پورے خانہ کعبہ پر اس کو چڑھایا جاتا ہے۔ قصبہ میں کعبے کے دروازے کا پردہ شامل ہوتا ہے۔ ریشم سے تیار کیا گیا یہ پردہ 6.5 میٹر بلند اور 3.5 میٹر چوڑا ہوتا ہے۔ اس پر قرآنی آیات تحریر ہوتی ہیں اور اسلامی نقش و نگار منقش ہوتے ہیں۔ خانہ کعبہ کا قصبہ 5 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہر حصہ کعبے کی ایک سمت کو ڈھانپ لیتا ہے جبکہ 5واں حصہ وہ پردہ ہوتا ہے جو کعبے کے دروازے پر لگایا جاتا ہے۔ ان تمام حصوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا گیا ہوتا ہے۔ پرانے غلاف کہاں جاتے ہیں؟ پرانے غلاف کعبے کو حرم مکی کے قریب موجود میوزیم میں رکھ دیا جاتا ہے یا تحفے کے طور پر کسی دوسرے مسلمان ملک کو دے دیا جاتا ہے۔